حوالیچی مزید تفصیلات دیا گیا واسطہ فیض درانی گما کا پحال کریں۔ جی فیض، تفصیلات کیا ہیں؟ جی، عالیہ بارش اور سیلاب کے بعد مستنگ اور گردنوا کے علاقوں میں گیس پریشر ہی نہیں بلکہ گیس غائب ہوا تھا، جس سے صارفین کو خصوصاً خواتین کو امور خانہ میں کافی زیادہ مشکلات پیش آ رہے تھے۔ گیس پریشر کی کمی کے خلاف گزشتہ روز خواتین اور صارفین دیگر مرد صارفین نے مستنگ میں قومی شاہراہ کو 2 مقامات پر بلاک کیا تھا اور خواتین نے روڈ پہ دھرنا بھی دیا تھا، جس کے بعد جن کی احتجاج کے بعد جو ہے مستنگ میں گیس پریشر کی حالت بہتر ہو گئی ہے اور اب جو ہے گیس پریشر پہلے کی نسبت کافی بہتر ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سردیوں کے موسم شروع ہوتے ہی مستنگ میں اکثر گیس پریشر کا مسئلہ بن جاتا ہے، جس سے لوگوں کو سخت اذیت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی اچھا فیض، بتائیے گا کیا مظاہرین نے جیسے کہ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ احتجاجاً بند کر دیا ہے، تو اب کیا پوزیشن ہے کوئٹہ قومی کراچی شاہراہ، کیا وہ کھل چکا ہے؟ جی ہاں، احتجاجی وہ شاہراہ تو کب کا کھل چکا ہے، بقایا جو ہے احتجاج ختم ہو گئی، چونکہ انتظامیہ کی جانب سے ان کے ساتھ مذاکرات کیا گیا تھا۔ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد یعنی ان کی جب گیس پریشر کا اصل مسئلہ تھا، مطالبات وہی تھے، وہی مان لیے گئے۔ علاقے میں جو ہے گیس کی پریشر بحال ہو گئی، جس کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا۔ اچھا فیض، کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ مستنگ میں تو گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، البتہ یہ تھا کہ بالکل پائپ لائنوں میں گیس ہی نہیں آ رہا تھا نا، کوئی چولہا اور ہیٹر وغیرہ بالکل نہیں جل رہے تھے، جس کی وجہ سے ایک تو یہاں پہ مائنس پہ جا کے پہنچ چکا ہے موسم کی سردی، لوگوں کو مشکلات درپیش تھے اور خواتین کو خصوصاً امور خاندانی میں بھی کافی زیادہ مشکلات درپیش تھے۔ انہیں لکڑیاں جلانے پہ لوگ مجبور تھے کہ وہ لکڑیاں جلا کر کھانا پکاتے تھے، تو لوڈ شیڈنگ اگر ہوتی تو ظاہر ہے کوئی 2-3 گھنٹے ہوتی، لیکن لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی، بالکل گیس ہی پریشر غائب تھا۔ البتہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے بھی لوگوں کو زیادہ کافی مشکلات درپیش ہیں۔ جی بہت شکریہ فیض درانی اپڈیٹ دینے کے لیے۔